اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہاں پر سب کا درود ہے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ کے شیر ہے تیرے کرنا درود، اللہ کے شیر ہے تیرے کرنا درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله على كل شيء قدير. بے شک وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک وہ اللہ ہر چیز خوب جاننے والا ہے، بے شک وہ اللہ جس کے قبضے قدرت میں پورے عالم انس کی پورے جتنا انس کی جان ہے، وہ بڑا غفور رحیم ہے. بے شک اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فخر ہوں، ایک ذو ندامت ساتھ لایا ہوں. الہی میری توبہ قبول فرما لیجیے. الہی
ناظرین ہمارا جو ٹاپک تھا وہ ہے عذاب کی جلدی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات مشرکین کو یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر مصر رہے تو اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ چنانچہ جب اس عذاب پر تاخیر ہوئی اور انہوں نے مذاق اور ضد کے طور پر عذاب کی جلدی مچانی شروع کی اور اس بات کا مظاہرہ کیا کہ ان پر اس دھمکی کا نہ کوئی اثر ہے اور نہ یہ کبھی پوری ہو سکتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بھی چند آیات نازل کی۔ فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہ کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک تمہارے حساب کے مطابق 1000 برس کے برابر ہے۔ نیز فرمایا یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیط بالکافرین۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کا مطالبہ کر رہے ہیں حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ مزید فرمایا أَفَآمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْعَذَابَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَفُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیا جن لوگوں نے بڑے مکر کیے ہیں اور اس بات سے نہ ڈر ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جسے وہ نہیں جانتے، یا ان کو ان کی آمد و رفت کے دوران ڈر پکڑے گا کہ وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یا ان کو ڈراوے کے ساتھ پکڑ لے، تو بے شک تمہارا رب نرم خود رحیم ہے۔ مشرکین کا ایک خاص سمتی حربہ یہ بھی تھا کہ وہ عناد کے طور پر اور عاجز کرنے کی غرض سے سب معجزات اور خارق العادہ نشانیاں طلب کرتے تھے۔ اللہ نے اس بارے میں وحی نازل کر کے اپنی سنت بیان کر دی اور ان کے حجت کا خاتمہ کر دیا۔ آئندہ صفحات میں انشاءاللہ اس کا بھی کسی قدر بیان آئے گا۔ یہ وہ قسم کی کوششیں تھیں جس کے ذریعے مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دعوت کا مقابلہ کیا اور ان سب کو بے پہلو آزمایا۔ وہ ایک حالت سے دوسری حالت اور ایک دور سے دوسرے دور کی طرف پلٹے رہتے تھے، سختی سے نرمی کی طرف تو نرمی سے سختی کی طرف، جھگڑے سے سودے بازی کی طرف تو سودے بازی سے جھگڑے کی طرف، تحریب سے ترغیب کی طرف تو ترغیب سے تخفیف کی طرف۔ وہ بھڑکتے پھر ڈھیلے پر جاتے، حجت بازی کرتے، پھر رواداری برتتے، خم تھوک کر للکارتے، پھر کچھ لو کچھ دو، پھر پر اتر آتے، دھمکیاں دیتے، پھر مرغوبات پیش کرتے، گویا وہ ایک قدم آگے بڑھتے ایک قدم پیچھے ہٹتے۔ نہ انہیں قرار تھا اور نہ وہ فرار ہی پسند کرتے تھے۔ ان سب کا مقصود یہ تھا کہ اسلام کی دعوت روک دی جائے، وہ کفر کا بکھرا ہوا شیزہ پھر سے جڑ جائے، لیکن وہ ساری کوششیں کر کے بھی ناکام اور نامراد ہی رہے۔ اب ان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ گیا تھا اور وہ تھی تلوار، لیکن تلوار سے شیزہ اور منتشر ہوتا، بلکہ ایسی
خواریزی شروع ہو سکتی تھی جو ان کی جڑ ہی صاف کر دیتی۔ اس لیے انہیں حیرت تھی کہ وہ کریں تو کیا کریں۔ جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو ان کے سامنے جب مشرکین کا یہ مطالبہ آیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیں، پھر انہیں مشرکین کی نقل و حرکت سے یہ محسوس ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے عزم رکھتے ہیں۔ مثلاً ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط اور عمر بن خطاب کے اقدامات۔ تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو اکٹھا کر کے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی دعوت دی، جس پر ان کے مسلم اور کافر سب نے لبیک کہا اور خانہ کعبہ کے پاس اس کا عہد و پیمان کیا۔ صرف ابو لہب نے اپنی علیحدہ راہ اختیار کی اور ان سے الگ ہو کر قریش کے ساتھ ہو گیا۔ مکمل بائیکاٹ۔ مشرکین کی حیرت اور بڑھ گئی کیونکہ اس کی ساری تدبیریں ختم ہو گئیں اور انہوں نے یہ دیکھا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب خواہ کچھ بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور بچاؤ کا اعزاز کیے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ اس صورتحال پر غور کرنے اور اس کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے خاص بنی کنانہ میں جمع ہوئے اور سر جوڑ کر مشورہ کیا۔ بالآخر ایک ظالمانہ حال سمجھ میں آ گیا اور اسی پر آپس میں عہد و پیمان کر لیا۔ وہ حل یہ تھا کہ وہ لوگ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کریں اور یہ عہد کریں کہ ان کے ساتھ نہ شادی بیاہ کریں گے، نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، نہ کبھی کسی طرح کی کوئی صلح قبول کریں گے، نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ان کے حوالے کر دیں۔ قریش نے اس قرارداد پر باہم عہد و پیمان کیا اور اس کے متعلق ایک صفحہ لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا۔ لکھنے والا بغیظ بن عامر بن ہاشم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی اور اس کا ہاتھ کی بعض انگلیاں شل ہو گئیں۔ اس کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کر سارے بنو ہاشم اور بنو مطلب خواہ مسلم ہوں یا کافر شعب ابی طالب میں سمٹ آئے۔ ان کا چارہ پانی بند کر دیا گیا اور تلوار کو ان کے ساتھ لین دین سے منع کر دیا گیا، چنانچہ یہ لوگ سخت مشقت میں پڑ گئے، یہاں تک کہ درختوں کے پتے اور چمڑے کھائے اور فاقوں پر فاقے کیے، حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کے بھوک کے بلکنے کی آوازیں باہر سے سنی جاتی تھیں۔ ان کے پاس کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی تھی، اگر پہنچتی بھی تو بھی چھپ کر، چنانچہ حکیم بن حزم اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بھی کبھی کبھی گیہوں بھجوا دیتے تھے۔ یہ لوگ گھاٹی سے صرف حرام مہینہ حرمت کے مہینے میں ہی باہر نکلتے اور باہر سے آئے ہوئے قافلوں سے کچھ خرید و فروخت کرتے تھے، لیکن اہل مکہ کے سامان کی قیمت اس قدر بڑھ کر لگا دیتے تھے کہ یہ لوگ خرید نہ سکیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری سختیوں کے باوجود اللہ کی طرف مسلسل دعوت دے رہے تھے، بالخصوص ایام حج میں جب کہ عرب قبائل ہر چار جانب سے مکہ آتے تھے۔ کوئی 3 برس ان ظلم کے خاتمے کا وقت آیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف 5 اشراف قریش کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ صفیہ چاک کر کے بائیکاٹ ختم کر دیں، اور دوسری طرف دیمک بھیج کر اس صفیہ میں جو کچھ قطع رحمی اور ظلم و ستم تھا اسے چٹک کر دیا اور صرف
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہی ذکر باقی رہا۔ 5 اشرف قریش میں سے پہلا ہشام بن عمرو بن حارث تھا، جو بنو لوئی سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ قریش زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس گیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھڑے عاتکہ کا بیٹا تھا۔ پھر مطعم بن عدی کے پاس گیا، پھر ابو النضر بن ہشام کے پاس گیا، پھر زامہ بن اسود کے پاس گیا، اور ان میں سے ہر ایک کو رشتوں اور قرابت یاد دلائی، ظلم قبول کرنے پر ملامت کی اور صفیہ چاک کرنے پر ابھار۔ لہٰذا یہ سب ججوں کے ناکے پر جمع ہوئے اور صفیہ چاک کرنے کے لیے ایک متفقہ پروگرام طے کیا۔ چنانچہ صبح کو قریش کی محفلیں مسجد حرام میں جم گئیں تو زہیر ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے آیا۔ اس نے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، مکے والو، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں، نہ وہ بیچ سکیں نہ خرید سکیں؟ واللہ میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ ظالمانہ اور قرابت شکن صفیہ کو چاک کر دیا جائے۔ ابو جہل نے کہا کہ تم غلط کہتے ہو، واللہ اسے چاک نہیں کیا جاتا۔ زیمہ نے کہا کہ واللہ تم زیادہ غلط کہتے ہو، یہ جب لکھا گیا تھا تب بھی ہم نے اس کے لکھنے پر راضی نہ تھے۔ اس پر ابو الخنطبری نے کہا کہ زامہ ٹھیک کہتا ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے نہ ہم راضی ہیں نہ اسے ماننے کو تیار ہیں۔ اس مطعم بن عدی کی باری تھی کہ اس نے کہا کہ تم دونوں ٹھیک کہتے ہو اور جو اس کے پاس خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ ہم نے صفیہ سے اور اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے اللہ کے حضور برات کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر ہشام بن عمرو نے بھی اس کے ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا، یہ بات رات میں طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ کہیں اور کیا گیا ہے۔ اس دوران ابو طالب بھی مسجد کے ایک گوشے میں موجود تھے۔ وہ یہ بتلانے آئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی کہ اللہ نے ان کے صفیہ پر دیمک مسلط کر دی ہے، جس نے ظلم اور جور اور قطع رحمی کی ساری باتیں چٹ کر دی ہیں، صرف اللہ کا ذکر باقی چھوڑا ہے۔ اب اگر وہ جھوٹے ہیں تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں، اور اگر سچے ہیں تو ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آؤ۔ قریش نے کہا کہ ہم انصاف کی بات کہہ رہے ہیں۔ ادھر مطعم بن عدی ابو جہل کا جواب دینے کے بعد اٹھا کہ صفیہ چاک کیے تو کیا دیتے ہیں کہ واقعی اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے، صرف بسمک اللہم اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہی بچا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جسے مشرکین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن وہ اپنی گمراہی کے رویے پر برقرار رہے۔ بہرحال بائیکاٹ ختم ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی گھاٹی سے باہر نکل آئے۔ قریش کا وفد ابو طالب کے حضور۔ بائیکاٹ کے خاتمے کے بعد صورتحال معمول پر آ گئی، لیکن ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ ابو طالب بیمار پڑ گئے اور بیماری دن بدن بڑھتی اور سخت ہوتی گئی۔ عمر بھی اس برس میں
سے تجاوز ہو چکی تھی۔ قریش نے محسوس کیا کہ وہ اس مرض سے جانبر نہ ہو سکیں گے، لہٰذا آپس میں مشورے اور طے کیا کہ ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کر جائیں اور ہم سے بھی اس کے متعلق عہد لے لیں۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر بوڑھا مر گیا اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ کیا تو عرب بھی ہمیں طعنہ دیں گے، کہیں گے کہ اسے چھوڑے رکھا۔ جب اس کا چچا مر گیا تو اس پر چڑھ دوڑے، چنانچہ یہ لوگ اٹھے اور ابو طالب کے پاس پہنچے اور اس سے مطالبہ کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے معبودوں کی مزاحمت سے روکیں اور وہ لوگ بھی آپ سے اور آپ کے معبود سے دستکش رہیں گے۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو بلایا اور لوگوں نے جو بات کہی تھی اس پر پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، چچا، میں ان سے صرف ایک بات چاہتا ہوں، جس کے وہ قائل ہو جائیں تو عرب کے تابع فرمان بن جائیں اور عاجم انہیں جزیہ ادا کریں۔ یہ سن کر سٹھیا گئے، کہنے لگے کہ صرف ایک بات، تیرے باپ کی قسم، ہم ایسی 10 باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، لا الہ۔ اس پر وہ اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے یہ کہتے ہوئے اٹھے، اَأَجَّلَهُمْ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِیب۔ کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ غم کا سال۔ ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ غم کا سال ہے۔ ابو طالب کی وفات۔ ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا، یہاں تک کہ وقت رحلت یعنی کہ وقت وفات آ گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے ہوئے تھے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا، لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے، بس ایک کلمہ، اس کے ذریعے اللہ کے حضور میں آپ کی حجت پیش کر دوں گا۔ ان دونوں نے کہا کہ ابو طالب کیا عبدالمطلب کی ملت سے اعراض کرو گے؟ اور ان سے برابر باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو انہوں نے کہی یہ کہی کہ عبدالمطلب کی ملت ہے۔ پھر اس پر ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اللہ کی طرف سے روکا نہ گیا میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، مَا كَانَ لِنَبِيٍّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی، اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَن أَحْبَبْتَ، ایسا نہیں کہ آپ جسے پسند کریں ہدایت دے دیں۔ ان کی وفات جب رجب یا رمضان سن 10 نبوت میں شب ابی طالب سے نکلنے کے 6 یا 8 ماہ بعد ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بزاؤ اور اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بزاؤ اور ایسا قلعہ تھا جہاں مکہ کے بڑوں اور بیوقوفوں کے حملہ سے بچاؤ کے لیے اسلامی دعوت نے پناہ لے رکھی تھی، مگر وہ خود باپ دادا کی ملت پر قائم رہے، اس لیے پورے طور پر کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکے، کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے
دوسروں پر بگڑتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم کی ایک اٹھیلی سختی جگہ میں ہیں، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے خندق میں ہوتے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رحمت الہی کے جوار میں۔ ابو طالب کی وفات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم ابھی کم نہ ہوا تھا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی وفات پا گئیں۔ ان کی وفات ابو طالب کی وفات کے 2 مہینے یا صرف 3 دن بعد رمضان سنہ 10 نبوت میں ہوئی۔ وہ اسلامی کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزیر صدق تھیں۔ انہوں نے تبلیغ رسالت میں آپ کو قوت پہنچائی، جان و مال سے آپ کی غم گساری کی اور اذیت و غم میں برابر کی شریک رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اور مجھ پر ایمان لائے، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا، انہوں نے مجھے مالا مال اور شریک کیا، اور اللہ نے مجھے اور اس کی اولاد اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ ان کے فضائل میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ آ رہی ہے، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا پانی ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری دیں جس میں سے شور و ریگ ہوگا، نہ درمیاندگی و تکانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر فرماتے، ان کے لیے دعائے رحمت کرتے، اور جب ان کا ذکر فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکعت طاری ہو جاتی۔ بکری ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں میں گوشت بھجواتے۔ ان کے بارے میں فضائل مناقب ہیں۔ غم اور غم۔ ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کا توڑ مار پہنچنے لگے۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر واقعے سے شدت کے ساتھ متاثر ہو گئے، چاہے وہ پچھلے واقعات سے چھوٹا اور معمولی ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ قریش کے ایک احمق نے آپ کے سر پر مٹی ڈال دی جسے آپ کی ایک صاحبزادی دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھی، تو آپ نے کہا کہ بیٹی نہ رو، اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا، اور اسی دوران آپ یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سعد پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد تقریباً 1 ماہ بعد شوال سن 10 نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بنت زمامہ سے شادی کی۔ وہ پہلے اپنے چچیرے بھائی حضرت سکران بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھیں۔ یہ دونوں سابقین اولین میں سے تھے۔ حبشہ کو ہجرت کی تھی، پھر مکہ پلٹ آئے تھے۔ مکہ ہی میں سکران بن عمرو کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت پوری ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی۔ چند سال بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حبس کر دی۔ اس کے بعد سال میں شوال سن 11 نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی۔ یہ شادی بھی مکہ میں ہوئی۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 6 سال تھی۔ 3 سال بعد مدینہ پہنچ کر شوال سن 1 ہجری میں انہیں رخصت کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھی اور امت کی سب سے فقیہ عورت تھی۔
ان کے بڑے فضائل اور مناقب ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا قصد فرمایا کہ ممکن ہے کہ وہاں کے لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں یا آپ کو پناہ دیں اور آپ کی مدد کر دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لیے پیدل چل کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر! پیدل چل کھڑے ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ راستے میں جس کسی قبیلے سے گزرا ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے یوں طائف پہنچے اور خلیفہ ثقیف کے 3 سرداروں کا جو آپس کے بھائی تھے قصد فرمایا۔ انہیں اسلام کی دعوت دی اور تبلیغ اسلام پر اپنی مدد چاہی مگر انہوں نے اسے منظور نہ کیا بلکہ بہت بڑا جواب دیا۔ آپ نے انہیں چھوڑ کر دوسروں کا قصد کیا اور انہیں بھی اسلام لانے اور اپنی مدد کرنے کی دعوت دی۔ اس مقصد کے لیے ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی اور اس کام میں 10 دن گزر گئے لیکن کسی نے آپ کی بات نہ مانی بلکہ یہ کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ اور اپنے بچوں اور آباشوں اور غلام کو شہ دے دی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا تو انہوں نے آپ کے دونوں جانب لائن لگا کر گالیاں دینی اور بدزبانیاں کرنی شروع کیں، پھر پتھر برسانے لگے جس سے آپ کی ایڑیاں اور پاؤں زخمی ہو گئے۔ جوتے خون سے لت پت تھے، جوتے خون سے تر ہو گئے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے تھے کہ ان کے سر پر کئی زخم آئے اور حماقت کا یہ سلسلہ یہاں تک جاری رہا کہ آپ کو عتیبہ اور شیبہ فرزندان ربیعہ کے ایک باغ میں پناہ لینی پڑی۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ جب آپ اس باغ میں داخل ہوئے تو بھیڑ واپس چلے گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جو کچھ پیش آیا تھا اس سے دل فگار تھے۔ چنانچہ آپ نے ایک رکعت انگیز دعا فرمائی جو دعا مستعظین کے نام سے مشہور ہے اور وہ یہ ہے: بار الہ میں تجھ میں سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوری کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کسی کے حوالے کر رہا ہے کیا؟ کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا معاملہ بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے۔ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرے عتاب مجھ پر واردار ہو۔ تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے اور تیرے بغیر کوئی زور و طاقت نہیں۔ ادھر آپ کو ربیعہ کے بیٹوں نے اس حالت میں دیکھا تو ان دونوں پر ترس آ گیا اور اپنے ایک عیسائی غلام اس کے پاس انگور کا خوشہ بھیج دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر لینے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کس علاقے سے اور تمہارا نام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کس علاقے سے اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ نصرانی ہوں اور ننیوں کا بادشاہ ہوں۔
آپ نے فرمایا کہ مرد صالح یونس بن متی کی بستی کے۔ اس نے کہا آپ کو کیا معلوم یونس بن متی کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ اور قرآن مجید میں سے اس پر یونس بن متی کا واقعہ تلاوت فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے ساکن قرار اس مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ تلاوت فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے سن قرادہ اس مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے اور مکہ کی راہ پر آ گئے۔ بڑھاپے آپ غم و علم سے دل فگار تھے۔ قرآن نازل کیف پہنچے تو ایک بادل نے سایہ کیا جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کیا، اے اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ اسے جو حکم چاہیں کریں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے اسلام کیا اور کہا کہ اے محمد، بات یہی ہے کہ اب آپ جو چاہیں، اگر چاہیں تو میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں۔ یہاں دو پہاڑیوں کے لیے اخشبین کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ مکہ کے دو پہاڑ ابو قبیس اور اس کے سامنے والے پر بولا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے اپنی نسل پیدا کرے گا جو صرف اللہ ہی کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ یہ مدد آئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غم و علم کے بادل چھٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے راستے پر مزید پیش رفت فرمائی تاکہ ان کا نخلا میں جا فروکش ہو اور وہیں چند دن قیام فرمایا۔ اور اس دوران اللہ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی۔ اس وقت آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس جماعت نے قرآن سنا اور جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی تو یہ اپنی قوم کے پاس عذاب الہی سے ڈرانے والی بن کر واپس گئی کیونکہ یہ ایمان لا چکی تھی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق کچھ علم نہ ہوا یہاں تک کہ اس بارے میں قرآن نازل ہوا۔ چند آیتیں سورہ احقاف کی اور چند آیتیں سورہ جن کی۔ چند روز بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلا سے نکل کر مکہ روانہ ہوئے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے کشادگی اور فراخی کی امید تھی اور قریش کی طرف سے شر اور گرفت کا اندیشہ بھی، اس لیے کہ آپ نے احتیاط پسند کی۔ چنانچہ مکہ کے قریب پہنچ کر حرا میں ٹھہر گئے اور اخنس بن شریک کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے دے، مگر اس نے یہ معذرت کی کہ وہ حلیف پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ نے سہل بن عمرو کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہا کہ معذرت کر دی کہ اس کا تعلق بنو عامر بن لوئی سے ہے اور ان کا پناہ بنو کعب بن لوئی پر لاگو نہیں ہوتی۔ اب آپ ان کا مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ مطعم کا دادا نوفل بن عبد المناف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدہ اہل ہاشم بن عبد المناف کا بھائی تھا اور عبد المناف قبیلہ قریش کے سب سے معزز شاخ تھے۔ چنانچہ مطعم نے جواب میں ہاں کہی اور خود اس سے اور اس کے بیٹوں نے ہتھیار باندھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاوا بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور
مسجد الحرام میں داخل ہو کر پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے گھر تشریف لے گئے، اور اس دوران مطعم بن عدی اور اس کی اولاد نے مسلح ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے رکھا، اور مطعم نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے، اور قریش نے اس کی اس پناہ کو منظور کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ آج وقت کم ہے، مجھے ایک جگہ جانا ہے، 27ویں شب ہے، اور جگہ جگہ پہ تکمیل قرآن چل رہی ہے، اور انشاءاللہ مجھے 1 بجے ایک جگہ پہ پہنچنا ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو آج کی ٹرانسمیشن ہوگی وہ مختصر سی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس کو پڑھتا ہوں میں، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ تھوڑا سا ہی پڑھوں گا میں اس کے اندر، مزید اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم لوگ آگے جا کے دیکھیں گے کب جانا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کون سا چھوٹا سا ٹاپک پڑھیں کہ یار یہ جلدی سے قبول ہو جائے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ نفلی روزے کی فضیلت اور برکت کے بیان میں، نفلی روزے کی فضیلت اور اس کی برکت کے بیان میں حضرت فقیہ سمرقندی فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال 5 قسم کے ہیں، ایک وہ عمل اس کا ثواب اس کی مثل ہے، اور دوسرا وہ جو کہ جنت کو لازم کرتا ہے، دوسرا وہ سوال جو جنت کو لازم کرتا ہے، اور تیسرا وہ ہے جو ہر 10 دن کے گناہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اور چوتھا وہ جو کہ 700 گنا ثواب رکھتا ہے، اور پانچواں وہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بالخبر نہیں، پہلا عمل ہے جس کا ثواب عمل کے برابر ہے، اور وہ اس شخص کا ہے جو کہ برائی اور گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن وہ ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ اس طریقے سے جو شخص کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے لیکن کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ کام نہیں انجام دے سکتا، تو ایسا شخص کا ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے، وہ جنت کو لازم کرنے والا یہ عمل ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کیفیت میں پیش ہوتا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی، تو اس کے واسطے جنت واجب ہوتی ہے، اور وہ ایسا شخص جنت کا مستحق ہوتا ہے، اور جو شخص اسی حالت میں پیش ہوتا ہے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اس کے واسطے جہنم واجب ہوتی ہے، اور اس کا 10 گنا والا عمل یہ ہے کہ کوئی شخص کسی نیکی عمل کو انجام دیتا تھا تو ایسے شخص کے واسطے 10 نیک اعمال لکھ لیے جاتے، اور 700 گنا عمل کیا یہ ہے کہ راہ خدا میں کوئی عمل، محنت یا مال خرچ کیا تو اس کے واسطے 700 گنا کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس عمل کے اجر سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی باخبر نہیں، وہ عمل روزہ ہے۔ حضرت ابو الصداقہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال تم بھی کھانا کھا لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جواب سن
کر ارشاد فرمایا کہ ہم نے تو اپنا رزق کھا لیا ہے اور حضرت بلال کا رزق جنت میں جمع ہے۔ بلا شبہ روزہ رکھنے والا شخص جس وقت ایسے لوگوں کے پاس موجود ہو جو کہ کھانا کھانے میں مشغول ہوں تو ان کے تمام اعضاء تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ان کے واسطے فرشتے اس کی گناہوں کی معافی کی دعائیں کرتے ہیں، اور جس وقت تک وہ اس مجلس میں شریک رہتا ہے تو اس شخص کے واسطے فرشتے یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما دے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ سفر میں تھے کہ اور ہم لوگ سمندر کے درمیان میں گہرے پانی میں تھے اور ہم کو قریب میں کوئی جزیرہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ ہم کو اچانک ایک آواز سنی، آواز کسی پکارنے والے شخص کی سنائی دی کہ اے کشتی کے مسافرو، ذرا تم لوگ ٹھہر جاؤ، ہم تمہیں ایک بات سنائیں۔ کہنے لگے، ہم لوگ متوجہ ہوئے لیکن ہم کو کوئی کہنے والا یعنی پکارنے والا شخص نہیں دکھلائی دیا اور مذکورہ بلغانی آواز ہم کو 7 مرتبہ سنائی دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں 7ویں مرتبہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ اے آواز دینے والے شخص، تم دیکھ رہے ہو کہ ہم سمندر میں سفر کر رہے ہیں، ہم کس طریقے سے ٹھہر سکتے ہیں؟ تم جو کچھ بتلانا ہے وہ بتلا دو۔ اس پر غیب نے ایک آواز آئی کہ کیا میں تم کو اس فیصلے سے باخبر نہ کر دوں جو کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے؟ ہم نے اس کے فیصلے پر ضرور مطلع فرمائے۔ اس آواز دینے والے نے کہا کہ اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ جو شخص گرمی کے موسم میں روزے رکھا کر پیاسا رہے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو سیراب فرمائے گا۔ حضرت بن ابی برادہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت تھی کہ وہ سخت گرم دن کے منتظر رہتے تھے، سخت گرم دن میں روزہ رکھتے تھے۔ مزدلفہ مدعا نفلی روزہ ہے تاکہ زیادہ ثواب ملے اور زیادہ مشقت ہوئی۔ 6 مبارک عادتیں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی نقل فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 6 عادتیں بھلائی میں شمار ہوتی ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں تلوار سے جہاد کرنا، گرمیوں میں روزے رکھنا، مصیبت پر صبر و تحمل سے کام لینا، حق پر ہونے کے باوجود کسی سے جھگڑا نہ کرنا۔ جس روز بادل چھائے ہوئے ہوں، یا فرمایا کہ گرمی والے روز نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جلدی سے پہنچنا، موسم سرما میں بہتر طریقے سے بھی سنن اور مستحبات وضو کی وضو کرنا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ چونکہ جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ آج کافی جگہوں پہ ختم قرآن ہے، جس کی وجہ سے مجھے جانا یعنی کہ رات کو 1 بجے ایک جگہ پہ پہنچنا ہے، تو بس اسی کی وجہ سے ہم اپنی اس نشست کو جلدی سے مائنڈ اپ کرتے ہیں کہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس نشست کو کامیاب کرے، کہ اللہ پاک ہمیں یہ دین دنیا عطا فرمائی۔ بہت سے دوستوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ جو ہے یہ 27ویں کو کیوں نہیں کر سکتے؟ The Bluetooth device is ready to pair.
تو اس پہ میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ یار بھائی میری بات سنیں، ایک تو میرے پاس تھوڑا سا ٹائم کا ایشو تھا جس کی وجہ سے میں نے اس کو مائنڈ اپ نہیں کر سکا تھا، تو ویسے بھی ہمیں رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں چاہیے تھی، جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے رمضان المبارک کی 29ویں شب کا اختتام مختصر سا منتخب کیا گیا، چلو 29ویں شب سے ہم لوگ اس نشست کا اختتام کریں گے۔ تو چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ 27ویں رات ہے، رات کے 12 بجنے کے قریب ہے، مجھے 1 بجے اس جگہ پہ پہنچنا ہے، جس کی وجہ سے میں اپنے اس ٹرانسمیشن کو مختصر سا کر رہا ہوں۔ 99 آف اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من هو الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل الخبير الحليم الجليل الغفور الشكور القدير الحافظ المقيم الحسيب الجليل القريب الرقيب المجيد الباسي الحكيم المدد المجيد الباعث الشهيد الحق المقيم القوي المقيم العلي الحميد المحصي المبدي الباء المعيد المحيي المحمي المؤمن الحي القيوم الماجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدر الأول الآخر الزاهر الباطن الواهب المتعال التواب المتقم العفو مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسم الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الحليم الباري الباقي الوارث الرشيد الصبور۔ وقت دعا ہے، دوستوں سے گزارش ہے کہ دعا مختصر سی ہوگی کیونکہ ٹائم بہت کم ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ 27ویں رات ہے، 12 بجنے کے قریب ہے۔ وہ راتیں ہیں، وہ ساعتیں ہیں کہ اللہ پاک سے بس دعائیں مانگا کر، کیونکہ اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ارحمني اللهم ارحمني اللهم في كل مقال اللهم في كل مقال اللهم في فلسطين اللهم في كشمير اللهم في بوسنيا اللهم في القرآن المسيح اللهم في الشفاعة أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والإكرام يا إلهي يا إلهي يا أرحم الراحمين يا إلهي
ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا الہی ہم سب سے تم سے توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ کو قبول و منظور فرما دیجیے. الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فخر ہوں, گناہوں سے بھر چکا ہوں. یا الہی میری توبہ قبول فرما لیجیے. یا الہی میری توبہ قبول فرما لیجیے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جلد جلد ہم لوگ نعرہ لگاتے ہوتے ہیں, مل کے میرے ساتھ بھائی وہ ایک نعرہ لگائیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.